بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم چاروں نے بھرپور تجسس کے ساتھ اسے گھیر لیا۔ وہ چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بولا، بہت لوگ مر رہے ہیں۔ ہمارے سردار سبقت اللہ نے اپنے آدمیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب حویلی میں بھی بارود چلے گا۔ تم لوگ باہر آ کر راہداریاں سنبھال لو، جو بھی ادھر کا رخ کرے اسے گرا دو۔ ہمارے آدمی ادھر نہیں آئیں گے، ہم سب پائندہ گل کا گراؤ کریں گے۔ اس کی لاش گرتے ہی لڑائی بند ہو جائے گی۔ سبقت اللہ کا نام سنتے ہی مجھے ذہنی جھٹکا لگا۔ پچھلی رات تک وہ کسی خوشامدی کی طرح پائندہ گل کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن در پردہ اس کے خلاف سازش کا جال تیار کر رہا تھا۔ وہ بادرانی تھا اور اس نے سوچے سمجھے بغیر مجھے کاب الٹی کر کے اپنا پیغام پہنچانے کا مشورہ دیا تھا۔ سندل خان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ بادران والوں کا خفیہ طریقہ تھا اور حویلی میں موجود کوئی بادرانی پائندہ گل سے نمک حرامی کر رہا تھا۔ قندوز خان اس وقت اعصاب زدہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اپنے ساتھ راہداری میں لے گیا۔ بس یہ تمہارا مورچہ ہے، یہاں ڈٹ کر آنے والوں کا مقابلہ کرو۔ وہ میرا جواب سنے بغیر دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ سلطان شاہ فاضل راؤنڈ اور میگزین کا تھیلا کوٹھری میں لے آیا تھا۔ ہم سب نے اپنے لباسوں میں فاضل راؤنڈز بھرنے شروع کر دیے۔ بھرے ہوئے میگزین نیفوں میں اڑس لیے گئے اور ہم نے راہداری کے دونوں سروں پر اپنی نظریں جما دیں۔ باہر سے آنے والے آوازیں اپنے عروج پر تھیں۔ چھوٹے اور بڑے بور کے ہتھیار گرج رہے تھے۔ انسانی چیخوں اور آہو بکا کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ پھر ہم سے بہت قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہم اپنی جگہ پر لرز کر رہ گئے۔ سلطان شاہ نے کوٹھری کا دروازہ کھولا اور فوراً ہی بند کر دیا۔ شاید کوئی راکٹ اس باڑے میں آ کر گرا تھا۔ اس کا بڑا حصہ منہدم ہو چکا تھا اور فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ قندوز خان کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حویلی کے اندرونی حصوں میں بھی گولیاں چلنے لگیں۔ ویرا نے فوراً ہی اپنی سب مشین گن سیدھی کر کے راہداری میں ہلکا سا برسٹ مار دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ہم میدان میں اتر چکے ہیں، اس وقت ایک گولی بہت قیمتی ہے، ہم تھیلا اپنے ساتھ لٹکائے نہیں پھریں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، کافی دنوں بعد سب مشین گن چلائی ہے، مزہ آ گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں تھیلے کی آخری گولی بھی استعمال کر کے رہوں گی۔ قندوز خان نے ڈیل دی ہے تو اب میں تمہیں اپنا تماشا دکھاؤں گی۔ ہمیں دونوں حریفوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سن کر میں تیزی سے پلٹا تو سلطان شاہ راہداری کے دوسرے سرے کی طرف برسٹ مار رہا تھا، جبکہ راہداری آخر تک خالی پڑی تھی۔ کیا ہم سب پاگل ہو گئے ہیں؟ میں غصے کے عالم میں چیخ پڑا۔ خون گرم کر رہا تھا۔ سلطان شاہ بولا، ادھر ہمارا کمرہ ہے، وہاں ایک بوتل میں کافی شراب بچی ہوئی ہے، میں ویرا کے لیے وہ بوتل لے کر آتا ہوں۔ وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے کمرے کی طرف ہو لیا۔ اس وقت کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، ہر ایک کو اس کے حالت پر چھوڑ دو۔ جو زندہ بچے گا وہ کراچی لوٹ جائے گا۔ تم نے سنا نہیں کہ مجھ سے ہر وقت بھڑکنے والا میرے لیے شراب لانے کے لیے گیا ہے؟ ویرا احتجاجیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے تمہاری سوچ اپنا لی ہے تو اب تم فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کہ شنگاریوں سے اپنے مصائب کا انتقام لینے پر تل گئے تھے یا واقعی انہیں ہیروئن کے فروغ کی سزا دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کو نیتوں کا حال انہی کو معلوم تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ویرا کی پیاس بجھانے کے لیے سلطان شاہ کمرے سے پانی کے بجائے شراب لینے گیا تھا، جبکہ وہ ہر وقت میری اور ویرا کی مے نوشی پر کڑی تنقید کرتا رہتا تھا۔ حویلی کے اندر تواتر سے فائرنگ ہونے لگی تھی۔ سلطان شاہ بوتل لے کر آیا تو ویرا نے 2 گھونٹ لینے کے بعد میری طرف دیکھ کر میں نے غزالہ سے نظریں چرا کر ایک لمبا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ اسی وقت سامنے سے 2 آدمی دوڑتے ہوئے نمودار ہوئے۔ ویرا نے بایاں گھٹنا زمین پر ٹیک کر ان دونوں کو باڑ پر رکھ لیا۔ ان کے جسموں سے خون کے کئی فوارے ابل پڑے اور دل خراش چیخوں کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ میں پائندہ گل کی طرف جا رہا ہوں، یہ باڑ شاید فرار کا راستہ ہے، تم لوگ یہاں سے نہ ہلنا۔ میں نے یہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن غزالہ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس منفرد خدوخال کی وجہ سے میرا خونخوار مقامیوں سے بھیڑ میں سے نکلنا محال تھا۔ ایک مرتبہ پھر راہداری میں کچھ لوگ نمودار ہوئے، لیکن ان دونوں ساتھیوں کی لاشیں دیکھتے ہی وہ زمین پر گر گئے۔ میں سینے کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ ویرا غزالہ کا ہاتھ تھام کر بجلی کسی صورت سے بگلی کوٹھری میں رینگ گئی۔ میں نے اپنی سب مشین گن کا دانا کھول دیا۔ دوسری طرف سے جواب
جوابی فائرنگ ہوئی اور گولیاں میرے اوپر سے گزر گئیں۔ اسی وقت ویرا اپنی کمیگاہ سے نکلی، اس دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر ان لوگوں پر پورا میگزین خالی کر دیا اور فضا ان کی دلدوز چیخوں سے لرز اٹھی۔ ویرا دوبارہ کوٹھری کے اندر لوٹ گئی۔ حویلی میں ہونے والی فائرنگ نے پائندہ گل کے آدمیوں کے پیر اکھاڑ دیے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے پہلا شکار آیا اور سلطان شاہ نے شفاقانہ انداز میں اس کا پورا بدن چھلنی کر دیا۔ پائندہ گل کی براہ راست سرپرستی میں حویلی کے اندر پرورش پانے والے جرم کی فضا ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ ویرا میگزین لوڈ کر کے ایک بار پھر باہر نکل آئی۔ اس نے مسلح دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ ویرا کے بجائے مقامیوں کو فائرنگ کرنے میں پہل کرنے کا موقع مل جاتا تو اس کے جسم کے چیتڑے اڑ جاتے، لیکن اس وقت ویرا کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا، اس لیے اسے سمجھانا بے سود تھا۔ ہم لوگ اسے چوہے دان میں گھات لگائے بیٹھے رہے۔ مقابلے سے بھاگنے والوں کی کئی ٹولیاں آئیں اور بری طرح لہو لہان ہو گئیں۔ کچھ مارے گئے، بعض زخمی ہو کر وہیں تڑپتے اور گھسٹتے رہے۔ اکا دکا افراد دور ہی سے خطرہ بھانپ کر واپس بھاگ گئے۔ وہ راہداری خاصی کشادہ تھی، لیکن ہر سرے پر متعدد دیو ہیکل جسموں کے ڈھیر ہونے سے راستہ بالکل مسدود ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر شاید واپس بھاگنے والوں نے بھی اس راہداری پر ہمارے قبضے کی خبر پھیلا دی، اس لیے تھوڑی دیر بعد ہی بگوڑوں کی اس طرف آمد کا سلسلہ رک گیا۔ اس خون ریزی میں غزالہ نے سرے سے حصہ نہیں لیا تھا۔ ہم تینوں کو بھی اس کی مدد کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر اور باہر لڑائی جاری رہی۔ فائرنگ کا ابتدائی زور ٹوٹ گیا۔ جوش و خروش میں اندھا دھند گولیاں برسانے کی بجائے شاید نشانوں کو تاک تاک کر فائر کیے جانے لگے تھے۔ کافی دیر بعد حویلی میں ایک غلغلہ بلند ہوا۔ آثار نعرہ بازی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر ہونے والی جنگ پر اس شور کا نمایاں اثر ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں باوردی شور دم توڑنے لگا اور بتدریج وہ سلسلہ ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ بگوڑوں کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو جانے کے باوجود ہم تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ قندوز خان لاشوں اور زخمیوں کو پھلانگتا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے ویرا سے ہاتھ ملایا، پھر نہایت گرم جوشی سے مجھ سے لپٹ کر فرتے جذبات سے روندی ہوئی آواز میں بولا، مبارک ہو، ہم نے پائندہ گل کو مار لیا ہے۔ اس کے حمایتی بہت تیزی کے ساتھ ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ یہ جنگ ہم نے جیت لی ہے۔ میرے سینے سے الگ ہو کر اس نے دونوں ہاتھ میرے ساتھ مصافحہ کیا تو میری انا کو بہت سکون ملا۔ وہ پہلا شنگاری تھا جس کی نرم و گداز ہتھیلیوں کا دوستانہ دباؤ میں نے محسوس کیا تھا۔ اس نے سلطان شاہ بھی مان کا اور مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں سے نرماہٹ سے ہاتھ ملایا، پھر ہماری ساتھ راہداری میں پڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ان کی کل تعداد 14 تھی، ان میں سے 8 زندگی کے بکھیڑوں سے نجات پا چکے تھے، 6 افراد بری طرح زخمی اور بے ہوش تھے۔ بے رحمانہ فائرنگ کی وجہ سے ساری لاشیں بری طرح ادڑی ہوئی تھیں۔ ان کا بھی قصہ تمام کر دیا جائے۔ ویرا نے مشین گن کی نال سے زخمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا، ہمارے رواج کے مطابق ہتھیار ڈالنے والوں کے زخمی اب ہماری امان میں ہیں۔ ان لوگوں کی ہر بات انوکھی اور نرالی تھی۔ وہ ایک طرف غدار اور سازشی تھے اور دوسری طرف اعلیٰ ترین جنگی اصولوں کے پیروکار بھی۔ بیرونی دنیا سے منقطع خطے میں محصور ہونے کی وجہ سے وہ بدترین تضادات میں مبتلا تھے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر ایک طرف چل دیا۔ حویلی میں ہر طرف خون اور گولیوں کے نشانات بکھرے ہوئے تھے، کہیں کہیں خون آلود لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ مایوس اور نہتے لوگ زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ یہ ہارنے والے ہیں جو ہتھیار ڈالنے کے بعد اپنے زخمی الگ کرتے پھر رہے ہیں، قندوز خان نے بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ہمارے ساتھی بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہتھیار بند ہیں۔ وہ پرشوق لہجے میں ہمیں بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کے حویلی میں موجود ہونے کی وجہ سے حملہ آوروں نے حویلی کے آس پاس راکٹ برسائے تھے۔ وہ براہ راست حویلی کو نشانہ بناتے تو جنگ بہت جلد ختم ہو گئی ہوتی، مگر اس اقدام میں سبقت اللہ اور اس کے ساتھیوں کی جانوں کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ مختلف پرپیچ راستوں سے گزر کر وہ ہمیں حویلی کے صحن میں لے گیا، جہاں پائندہ گل کی زخموں سے چور لاش ایک تخت پر رکھی ہوئی تھی۔ موت کے اس سرگرم سوداگر کا بدن سر سے پیر تک چھلنی تھا، صرف چہرے پر 5 گولیوں کے سراغ تھے جو بائیں آنکھ، پیشانی اور جبڑوں میں گھس کر شاید کھوپڑی سے نکل گئی تھی۔ تخت کے گرد لاتعداد ہتھیاروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ پائندہ گل کے اکا دکا حامی اس وقت بھی اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے ہتھیار خاموشی سے اس ڈھیر پر ڈالنے آ رہے تھے۔ تخت کے قریب ایک آراستہ مسند پر نیا سردار براجمان تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چونک پڑا۔ اسی وقت ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ میری نظروں میں تحیر کی جھلکیاں دیکھ کر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت اور بے جان ہوتا چلا گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مسند پر بیٹھے ہوئے سردار نے سرد اور سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں دیکھ کر میرے حافظے میں ماضی کی ایک تصویر ابھر آئی تھی۔ میں
نے دھیرے سے کہا، میرا خیال تھا کہ تم وہ سب بھول چکے ہوگے۔ اس کی آواز کاٹدار ہو گئی، ماضی یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، تمہیں بھی وہ سب بھلا دینا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ وہاں اس سے بحث کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ وہاں ہتھیار ڈالنے والے بھی آ رہے تھے اور اس کے مسلح ساتھی بھی اپنے نئے سردار کے وقار اور احترام کے علمبردار بنے مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کے براہ راست مکالمے سے قندوز خان حیرت سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا آقا نقاب پوش کے روپ میں مجھ سے مل چکا تھا اور مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان کا نیا سردار میرے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ اس وقت جنگی ماحول برقرار تھا، ہتھیار ڈالے جا چکے تھے، لیکن پھر بھی دونوں فریقوں کی وحشتناک آنکھوں میں خون کی پیاس چھلک رہی تھی۔ فضا جلے ہوئے بارود کی تیز بو سے زیادہ بوجھل تھی۔ صحن کے بعض حصوں میں آگ لگ رہی تھی، کئی مقامات سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نازک ماحول میں ذرا بھی لغزش کا مظاہرہ کرتا تو ان بے شمار قبائلیوں میں سے کسی کے بھی غیظ و غضب کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میرے جواب پر نئے سردار کے تیور نرم پڑ گئے۔ پھر آؤ شنگارا ویلی تم چاروں کو اپنے مہمان کے طور پر خوش آمدید کہتی ہے۔ جہالت اور بربریت کا پرانا دور ختم ہو گیا، اب تم قیدی یا یرغمالی نہیں ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا دیے۔ میں اس مردود کے احترام میں لپک کر آگے بڑھا اور اس نے اپنی مسند چھوڑ کر مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ اس کی گرم جوشی سے میری پسلیاں کڑکڑا اٹھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ گرم جوشی کی آڑ لے کر مجھے اپنی وحشیانہ طاقت سے مرعوب کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس سے الگ ہوا تو میرے پیچھے ویرا تھی اور نیا سردار اسی پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ویرا کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہاں پائے جانے والے جنگی ماحول میں کسی کا بھی جنسی شوق بیدار ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ جوش میں ویرا کو اپنی زور آزمائی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ویرا اس کی طرف بڑھی تو اس کے بدن نے ایسی پوزیشن لی تھی کہ وہ نئے سردار سے بآسانی بغل گیر ہو سکے، لیکن سردار نے ویرا سے صرف ہاتھ ملا کر خیر مقدمی کلمات کہنے پر اکتفا کیا۔ تمہیں سرداری کا اعزاز مبارک ہو، تم نے بہت بھیانک جنگ جیت کر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ویرا نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، میرے مقابلے میں اس حاضر دماغی سے کام لینے کی کوشش کی تھی۔ مرنے والا خود کو خان بابا، سردار بابا اور خان اعظم کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس نے پائندہ گل کے بے جان جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خدا اس کی روح کو نہ شرمائے، اب وہ ہم سے اچھی جگہ ہے، لیکن میں اپنے لوگوں کو بتا چکا ہوں اور تم بھی سن لو گے، میرا کوئی لقب نہیں ہوگا، میں صرف سردار سبکت اللہ شنگاری کہلوانا پسند کروں گا۔ میں تمہیں مبارکباد پر تم کو سلام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، ویرا نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن فوراً ہی سبکت اللہ کا منہ بگڑ گیا اور وہ ویرا کی بات کاٹ کر بولا، میں نے تم کو سلام نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری مبارکباد پر تم کو سلام کرتا ہوں، ویرا معصومیت سے بولی۔ سردار سبکت اللہ نے تمہاری تعریف کی تھی، قندوز خان نے جلدی سے وضاحت کی۔ یہاں مرد عورتوں کو سلام نہیں کرتے، سلام میں پہل عورتوں کو کرنی پڑتی ہے۔ اوہ، ویرا بے خوفی سے بولی، شاید دوسرے قبائل کی طرح یہاں بھی عورت کو مرد سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ عورت اور مرد میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سبکت اللہ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ مرد کما کر لاتا ہے تو عورت چولہا روشن کرتی ہے۔ جنگ، دفاع، زراعت، کاروبار، یہ سب مرد ہی کو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر مرد کو عورت ہی جنتی ہے۔ سردار سبکت اللہ کی باتوں پر ویرا اڑی رہی۔ ہر مرد کو ساری عورتیں مل کر نہیں جنتی، ہر مرد کی صرف اور صرف ایک ماں ہوتی ہے۔ ان پہاڑوں کے فرزند اپنی ماؤں کو جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کے قدم چھوتے ہیں، لیکن وہ ساری عورتوں کو اپنی ماں جیسی عزت نہیں دے سکتے۔ عام عورتوں کو لڑنے اور کمانے والوں کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تم نے ڈینی کو گلے لگایا، لیکن مجھے کم سمجھ کر اس اعزاز سے محروم رکھا۔ ویرا بہت سنجیدگی کے ساتھ شنگارا ویلی کے نئے حکمران کی ٹانگ کھینچنے پر تل گئی تھی۔ تم احمق معلوم ہوتی ہو، یا شاید تم کو یہاں کے رسوم و رواج کا علم نہیں ہے۔ یہاں ولایت جیسی بے حیائی نہیں ہے۔ اجنبی اور عورت گلے ملتے ہیں تو فوراً ہی گناہ کا بیج پروان چڑھنے لگتا ہے۔ یہ احمقانہ باتیں نہ کرو اور اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی آگے آنے کا موقع دو۔ سبکت اللہ نے غزالہ سے ہاتھ ملایا، سلطان شاہ کو گلے سے لگایا، پھر اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں وہاں ہتھیار ڈالنے والوں کی خاصی تعداد جمع ہو چکی تھی۔ ہم چاروں کے بنتے ہی انہوں نے ایک منظم قطار کی صورت میں پیش قدمی شروع کر دی۔ سبکت اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ کی پشت آگے پھیلا دی۔ پائندہ گل کے نہتے اور شکست خوردہ حمایتی یکے بعد دیگرے سبکت اللہ کے ہاتھ کی پشت کا بوسہ لے کر اس سے وفاداری کا اظہار کرتے اور آگے بڑھتے رہے۔ انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔ اسی اسنا میں سبکت اللہ نے قندوز خان کو ہدایت کی اور یوں ہمیں وہاں سے جلد ہی روانہ ہونے کا موقع مل گیا۔ اس
خون شام لڑائی میں مارے جانے والے کی لاشیں یکجا کی جا چکی تھیں اور بہت سے لوگ مل جل کر زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف تھے۔ مسلح اور نہتے لوگوں میں ہتھیاروں کے علاوہ کوئی ایسا فرق نظر نہیں آ رہا تھا جس کی بنا پر یہ اندازہ کیا جا سکتا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ان کے جنگی اصولوں کے بارے میں بہت پہلی بات اس وقت سامنے آئی تھی جب قندوز خان نے دشمن کے بے بس قیدیوں کو اپنی امان میں قرار دے کر ویرا کو ان کے قتل عام سے روک دیا تھا۔ دوسری اچھی بات یہ تھی کہ مرنے کے بعد پائندہ گل کی لاش کی بے حرمتی یا تذلیل نہیں کی گئی تھی، بس اس کے وفاداروں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس کی لاش کی خاموش نمائش کی جا رہی تھی۔ ان لوگوں میں انفرادی سوچ یا وفاداری کے رجحانات سرے سے موجود نہیں تھے، وہ اطاعت یا بغاوت بھی باجماعت کرتے تھے اور ان میں غیر جانبدار طبقے کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ اطاعت اور بغاوت کی ہر دو صورتوں میں وہ صرف اپنے سربراہ کے حکم کے پابند ہوتے تھے اور اپنے سروں سے سردار کا سایہ اٹھنے کے ساتھ ہی بے چون چرا دوسرے فریق کو بالادستی کو تسلیم کر لینے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے قدیم اور نسبتاً محصور معاشرے میں امن و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے وہ رویہ ناگزیر تھا۔ اگر وہ اقتدار کی جنگ کو انفرادی انا کا مسئلہ بنانے کے عادی ہوتے تو گالان اور اس کے مضافات میں چھڑنے والی جنگ دور دراز کی آبادیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تہس نہس کر سکتی تھی اور ایسی دو چار ہی جنگیں ان کی پوری نسل کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ حویلی میں جنگ کی خون ریزی اور تباہ کاری کے جو دردناک مناظر نظر آ رہے تھے وہ اس تباہی کا عشر اشیر بھی نہیں تھے جو حویلی سے باہر پھیلی ہوگی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو گرمانے کے بعد کئی گھنٹوں تک جم کر آگ اور خون کی بھیانک ہولی کھیلی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ قبائلی اقتدار کی اس لڑائی میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ قندوز خان اس بار ہمیں حویلی میں ایک مختلف سمت میں لے جا رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہم ایک خوبصورت چوبی دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ دروازہ بھی سردار کے کمرے کے دروازے کی طرح بہت وزنی اور نقش دار تھا۔ وہاں ایک چاقو چوبند شنگاری چوکیداری پر مامور تھا۔ قندوز خان کو دیکھ کر اس نے اپنا داہنا ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اسے سلام کیا۔ قندوز خان نے سر کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی مقامی بولی میں کچھ کہا اور اس چوکیدار نے مستعدی کے ساتھ منقش دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر پہلے جنگ چھڑی ہوئی تھی تو ہر شخص پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں ملوث تھا، لیکن چوکیدار کی وہاں موجودگی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پائندہ گل کی ہلاکت کی خبر پھیلنے کے بعد نہ صرف جنگ بندی ہو گئی تھی بلکہ جنگ کا ایندھن بننے سے بچ جانے والے شنگاریوں نے اپنی پرانی وفاداریوں کو بھول بھال کر نہایت نیک نیتی سے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شنگارا ویلی کے سردار کا مہمان خانہ تھا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک بڑا سا پائیدان پڑا ہوا تھا۔ قندوز نے اپنے جوتے وہاں چھوڑ دیے۔ ہم چاروں کو نیند کے عالم میں بے ہوش کر کے فلیٹ کی خواب گاہوں سے اغوا کیا گیا تھا، اس لیے ہم ابتدا ہی سے برہنہ پا چلے آ رہے تھے۔ ہم اس پائیدان پر اپنے تلبے رگڑ کر آگے بڑھتے چلے گئے، جہاں ایک ہی قسم اور نمونے کے کئی بڑے بڑے اونی قالینوں نے فرش کا چپا چپا چھپایا ہوا تھا۔ اس کمرے کا عرض 20 فٹ اور طول کم و بیش 30 فٹ رہا ہوگا۔ اس کے درمیانی حصے میں موٹے موٹے گاؤ تکیے اور متعدد گدیاں ایک خصوصی ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ دروازے کی مخالف سمت والی سنگی دیوار سپاٹ تھی، البتہ اس کے دونوں سروں پر اتنی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں سے ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ ان خالی جگہوں میں کوئی پٹ یا دروازہ نہیں تھا۔ داہنی اور بائیں جانب کی دیواروں میں تین تین یکساں دروازے نظر آ رہے تھے۔ قندوز خان باوقار انداز میں چلتا ہوا اس کمرے کے وسط میں پہنچا اور ایک گدی لے کر قالین پر بیٹھ گیا۔ تم لوگ بھی تھوڑی دیر یہاں آرام کرو، اس نے فخر امیز نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ داہنی اور بائیں جانب تم کو جو 6 دروازے نظر آ رہے ہیں یہ سب سونے کے الگ الگ کمروں میں کھلتے ہیں۔ تم چاہو تو الگ الگ کمروں میں رہ سکتے ہو، چاہو تو عورتیں ایک جگہ اور مرد ایک جگہ رہ سکتے ہو۔ ویسے ہر کمرے میں 3 آرام دہ مسہریاں ہیں، ان سب کو جھاڑ پونچھ کر تیار کر دیا جائے گا۔ سامنے والی دیوار کے پیچھے غسل خانے وغیرہ ہیں۔ میں نے وہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا کہ وہاں خشک میووں سے بھری ہوئی کئی ٹوکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس روایتی فرشی نشست گاہ میں حقہ موجود نہیں تھا۔ چاہو گے تو تھوڑی دیر میں تازہ حقہ بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ میری خواہش سن کر قندوز خان ہنستے ہوئے بولا، ہم لوگ پہلے حقہ ہی پیتے تھے، لیکن جب سے ہم نے پہاڑوں سے باہر قدم نکالے ہیں لوگوں میں سگریٹ پینے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ شاید ہر فیشن اسی طرح نئی آبادیوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ اب تمہیں ہمارے علاقوں میں بڑی عمر کے بھی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں حقہ بہت تیزی کے ساتھ ترک کیا گیا ہے۔ سردار پائندہ گل کی زندگی میں ہم چاروں کو
سندل خان کا قرب حاصل تھا۔ سندل خان کا شمار پائندہ گل کے چہیتے لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف شراب پیتا رہا تھا بلکہ چند ممنوعہ موضوعات کے علاوہ دیگر موضوعات پر کھل کر باتیں کرتا رہا تھا۔ ہم نے اس سے گھما پھرا کر کچھ ایسی باتیں بھی معلوم کر لی تھی جو شاید عام حالات میں آسانی کے ساتھ ہمارے علم میں نہ آتی۔ اس سے میل جول میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے اس پر سازشیوں کا سرگنا ہونے کا شبہ ہونے لگا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا تھا کہ سندل خان دل و جان سے پائندہ گل کا وفادار تھا۔ وہ پائندہ گل کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا لیکن اس سے دغا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے شدید حیرت تھی کہ پائندہ گل کے اقتدار اور زندگی کے لیے وہ شخص زہریلا ناگ ثابت ہوا تھا۔ جو شخص پچھلے روز تک اپنی اعلیٰ کارکردگی اور جان بازی کے قصے سنا کر پائندہ گل کو مسحور و معروب کرتا رہا تھا، وہ جلال آباد سے لوٹ کے مال کو ٹھکانے لگا کر اپنے سردار کے لیے نہ صرف بھاری رقم لایا تھا بلکہ ہیروین کی تیاری میں استعمال ہونے والا اہم ترین کیمیکل کے 3 ڈرم بھی خرید لایا تھا۔ وہ اس قدر چلاک اور مکار تھا کہ اس نے گالان پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کا رخ کیے بغیر ہی اپنے سردار سے بادران جانے کی اجازت لے لی تھی اور بظاہر اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ پائندہ گل اور دوسرے شنگاریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ سفر کی تیاریوں میں الجھا رہا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں موقع پا کر حویلی میں گھس آیا اور کسی چور کی طرح مجھ سے ملاقات کر کے واپس لوٹ گیا۔ گھنٹیوں والوں کی بغاوت کے سلسلے میں ہمیں جو شخص ابتدا ہی سے مشکوک نظر آتا تھا وہ بالکل بے گناہ ثابت ہوا تھا، اور اس معاملے سے لا تعلق نظر آنے والا سبقت اللہ اس سازش کا روح رواں ثابت ہوا تھا۔ سندل خان کے انجام کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی میں اس موقع پر اس کا ذکر چھیڑ کر قندوز خان کو کسی بھی طرح چونکانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شنگارا ویلی یا گالان میں ہمارے قیدیوں والی حیثیت ختم ہو چکی تھی اور ہم آزاد مہمانوں کی طرح وہاں مقیم تھے۔ ہمیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے سندل خان کے متبادل کے طور پر قندوز خان مل چکا تھا۔ ہمارے لیے بہتر یہی تھا کہ ہم اس سے از سر نو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور پھر انہی کی روشنی میں اپنی جلد از جلد روانگی کا منصوبہ مرتب کرتے۔ لیکن ان دنوں میری اور ویرا کی سوچ ایک ہی رخ پر چل رہی تھی۔ ابھی وہ سوال میرے ذہن میں ہی تھا کہ ویرا نے قندوز خان سے سوال کر ڈالا، مجھے حیرت ہے کہ شنگارا ویلی کے بزرگوں نے یہاں سگریٹ نوشی کے رواج کی مخالفت نہیں کی۔ آگے چل کر یہ رواج تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ قندوز خان نے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال کیا۔ ان پہاڑوں میں افہیم اور ہیروین کی بہتات ہے، ویرا نے کاغذی باداموں والی ٹوکری اپنی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ محلول کی صورت میں سرنج سے لینے کی بجائے دنیا بھر میں ہیروین کو سگریٹ کے ساتھ پینے کے طریقے مقبول ہیں۔ سگریٹ کی آمد کے بعد تمہارے نوجوان لڑکے بھی ہیروین پینے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی دنیا بھر میں سگریٹ نوشی کو معاشرتی عیب قرار دے کر اس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ یورپ کو چھوڑو، تمہارے اس برے صغیر سے ذرا ادھر اور مشرق میں عادی سگریٹ نوشوں پر کرنطینہ جیسی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ وہ ہوائی اڈوں پر وغیرہ پر برسر عام سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انہیں شیشے کی دیواروں والے مخصوص اور دور افتادہ کمروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں ہر رنگ و نسل اور طبقے کے لوگ ندیدوں کی طرح سگریٹوں کے سرے چوس چوس کر ایک دوسرے پر گلیز دھواں اگلتے رہتے ہیں۔ لیکن شنگارا ویلی میں اس کے الٹ ہو رہا ہے، لوگ تیزی کے ساتھ حقے کو بھول کر سگریٹ نوشی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تم اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہی ہو۔ قندوز خان کے ہونٹوں پر عارفانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے براہ راست ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شنگارا ویلی میں قانون اور اختیار کے دو سرچشمے ہیں، ایک سردار اور دوسرا جرگہ۔ سردار کا ہر فیصلہ اٹل اور آخری ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ ضرورت محسوس کرتا ہے وہاں جرگے سے رائے لے لیتا ہے۔ مرحوم پائندہ گل نے جرگے کے مشورے کے بعد شنگارا ویلی میں سگریٹ لانے اور پینے کی اجازت دی تھی، لیکن یہاں کا کوئی بچہ بھی ہیروین کی ایک چٹکی استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے پائندہ گل کے نام کے ساتھ مرحوم کا سابقہ لگا کر اپنی اس روایتی رواداری کو برقرار رکھا تھا جو جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں میں نمایاں طور پر کار فرما نظر آ رہی تھی۔ ادھر ویرا اسے الجھی ہوئی تھی، میں وہی جاننا چاہتی تھی وہ کون سی چیز یا کس قسم کا خوف ہے جو مقامیوں کو ہیروین کے استعمال سے روکتا ہے۔ یہاں سب جانتے ہیں کہ ہیروین ایک قیمتی نشہ ہے۔ یہاں لوگ شراب، چرس اور نسوار کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ کیا ان کے دل میں ہیروین کا گہرا سرور آزمانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہوگی؟ یہاں ہیروین چند گنے چنے لوگ تیار کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گزر کر سارا مال سردار کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ ویرا کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سردار پہلی فرصت میں اس مال کو آگے روانہ کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے مولویوں نے لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہیروین خنزیر سے
زیادہ حرام ہے۔ تم جانتی ہوگی کہ مسلمانوں میں خنزیر کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو شراب بھی حرام ہے، لیکن لاکھوں مسلمان شراب پیتے ہیں، مگر تم نے کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے ہوئے خنزیر کا گوشت چباتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر شنگاری پورے خلوص دل سے یہ یقین رکھتا ہے کہ ہیروئن پینے کے بعد وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں ہیروئن کا ایک کش بھی لگانے والا بدترین سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اسے چھاتی تک زمین میں زندہ گاڑ کر اس پر بھوکے ریچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بیوی بچے عمر بھر کے لیے سردار کے غلام بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے گھر کے ایک ایک تنکے کو مسمار کر کے جلایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی بھیانک سزائیں ہیں کہ ہر شخص ہیروئن سے پناہ مانگتا ہے۔ پچھلے برسوں میں یہاں ایک بار بھی کسی کو ہیروئن پینے کے جرم میں سزا نہیں دی گئی، اور شاید آئندہ بھی اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سلطان شاہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے مولویوں کی محنت اور سخت ترین سزائیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہیروئن پر یہاں سخت کنٹرول ہے۔ اسے تیار کرنے والے لوگ سردار کے خاص آدمی ہوں گے۔ ہیروئن عام شنگاری کی تحویل میں آتی ہے، نہ یہاں کے بازاروں میں پہنچتی ہے۔ کارخانے سے نکل کر سیدھی سردار کے پاس اور وہاں سے گاہک کے پاس چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تمہاری وادیوں کی خوشگوار فضاؤں میں موت کا دھواں کہیں نہیں منڈلاتا۔ تم لوگ اس کی تباہ کاری سے پوری طرح باخبر ہو، اور تم نے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے اپنے بچوں اور نوجوانوں کو موت کے اس نشے سے بچایا ہوا ہے۔ جو کچھ بناتے ہو اسے ہماری بستیوں اور شہروں کی طرف روانہ کر دیتے ہو، اور اس کی آمدنی سے شنگارا ویلی بہتر سہولتیں پیدا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ بالکل بالکل، قندوز خان نے سر ہلا کر کہا۔ وہ جنگجو اور تندرست ہونے کے باوجود خاصا سادہ لو تھا۔ وہ سلطان شاہ کی آخری فکروں میں پنہا تند کو سرے سے سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ شنگارا ویلی سے باہر نکلنے کے بعد یہ مہلک ہیروئن جو یہاں خنزیر سے زیادہ حرام سمجھی جاتی ہے، پیسے کے لالچ میں تمہارے مسلمان بھائیوں کو بھی بیچی اور پلائی جاتی ہوگی؟ میں نے موقع پا کر اس کی سمجھ کے مطابق ایک کھلا سوال کر ڈالا۔ وہ آہستہ سے ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے بے پرواہی سے بولا، یہ کاروبار ہے جو لوگ ہم سے مال خریدتے ہیں، وہ اسے سمندر میں تو نہیں ڈبوتے ہوں گے، زیادہ داموں پر کہیں نہ کہیں بیچتے ہی ہوں گے۔ ان کے خریداروں میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب ہی ہوتے ہوں گے، اس سے ہمیں کیا لینا؟ میں شکایت نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ پاکستان میں لاکھوں نوجوان اس مہلک نشے کے عادی ہو چکے ہیں اور کوڑا گھروں یا گندے نالوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی تفصیل نہیں معلوم، اس پر میری بات کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ سرسری لہجے میں بولتا رہا، ہاں یہ ضرور معلوم ہے، پاکستانی بیوپاری ہمارے مال کے اچھے دام دیتے ہیں اور ان کے پاس کھپت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو اس خنزیری نشے سے محفوظ رکھنے کے لیے تم لوگ کچھ کر سکو؟ میں نے نہایت درد مندانہ عاجزی کے ساتھ کہا۔ اس کے چہرے پر یک بیک گہری سنجیدگی طاری ہو گئی اور وہ مضبوط آواز میں بولا، مجھے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، مگر ہم سنتے رہتے ہیں کہ افغانی اور پاکستانی مسلمان بھائیوں کے حوالے سے مرحوم پائندہ گل سے شکایتیں کی جاتی تھی۔ اس مرحلے پر اس کی آواز میں تلخی کا زہر سرایت کر گیا۔ شکوے کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں اگر افغانی اور پاکستانی ہمارے بھائی ہیں تو ہم بھی ان کے بھائی ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان سنگلاخ پہاڑوں میں زرخیز زمینیں بنانا بہت مشکل کام ہے۔ جنگل اور پہاڑ جھاڑیاں کاٹ کر جو چھوٹے چھوٹے قابل کاشت ٹکڑے بنائے گئے ہیں، ان پر ہم گنتی کی چند ہی فصلیں بو سکتے ہیں۔ ان میں افیم کی فصل سب سے زیادہ منافع بخش ہوتی ہے، ہم وہی اگاتے ہیں اور اس سے ہونے والی آمدنی کے ذریعے شنگارا ویلی کے ہزاروں چولہے روشن ہوتے ہیں۔ کسی نے کبھی یہ سوچا کہ اگر ہم اپنی ان فصلوں کو آگ لگا دے تو ہم اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ افیم کی آمدنی کے بغیر ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے شیر خوار بچے اپنی ماؤں کی سوکھی چھاتیاں چچوڑ کر لہو لہان کر دیں گے، لیکن اپنے حلق تک کو تر نہیں کر سکیں گے۔ افیم کی کاشت ختم کرنے پر نقد امداد بھی تو دی جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔